بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 27 ذی قاعدہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درس۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 117 ہجری میں 24 سال کی عمر میں اپنی مجلس درس قائم کیے اور مسلسل 62 سال تک علم دین کی خدمت میں مصروف رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس درس کی عجیب شان تھی۔ طلباء، ومرا اور علماء کثرت سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں شریک رہتے تھے۔ ان کی حکومت لوگوں کے دلوں پر تھی، یہاں تک کہ بادشاہ بھی ان کے آستانے پر حاضر ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ مدینہ آئے تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے موطا سننے کی خواہش کی۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کل کا دن اس کے لیے ہے۔ ہارون رشید یہ سمجھا کہ وہ ہمارے دربار میں آئیں گے، مگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ حسب دستور اپنی ہی مجلس میں رہے اور دربار نہ گئے۔ ہارون رشید نے وجہ پوچھی تو فرمایا علم کے پاس لوگ آتے ہیں، لوگوں کے پاس علم نہیں جاتا۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عام لوگوں کو باہر کر دیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں ایک آدمی کے فائدے کے لیے ہزاروں کا نقصان نہیں کر سکتا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آنکھوں میں اللہ کی قدرت۔ آنکھ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھ ہی سے ہم قسم قسم کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، مگر ہماری آنکھیں صرف اجالے میں دیکھ سکتی ہیں، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی۔ جبکہ اللہ تعالی نے ایک پرندے الو کو ایسی آنکھیں دی ہیں جس سے وہ اندھیرے میں اتنی ہی اچھی طرح دیکھتا ہے جیسا کہ ہم اجالے میں دیکھتے ہیں، لیکن وہ اجالے میں بالکل نہیں دیکھ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جس نے ہمیں اجالے میں دیکھنے کی طاقت دی اور اس کو اندھیرے میں دیکھنے کی طاقت دی۔ نمبر 3، ایک فرد کے بارے میں نماز میں امام کی پیروی کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھاتے تھے کہ نماز میں امام سے پہلے رکن ادا نہ کیا کرو۔ مسلم شریف۔ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو تمام ارکان کو امام کے پیچھے ادا کرنا چاہیے، امام سے آگے بڑھنا جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں سلام پھیرتے وقت گردن کتنا گھمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے اتنا گردن کو گھماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک کی سفیدی نظر آ جاتی۔ مسلم شریف۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، حاجی کو خوشخبری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاجی جب بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور تکبیر بیان کرتا ہے تو اس پر اس کو بشارت سنائی جاتی ہے۔ طبرانی اوسط۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں تصویر بنانے والے کی سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ بخاری شریف۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں دنیا ہی کو مقصد بنا لینے کا نقصان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مقصد دنیا بن جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو بکھیر دیتا ہے اور اس کی غربت اور محتاجی کو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیتا ہے، جس سے وہ ہمیشہ ڈرتا رہتا ہے اور اس کو دنیا اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کے مقدر میں ہے۔ اور جس شخص کا مقصد آخرت ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو سمیٹ دیتے ہیں اور اس کے دل کو غنی یعنی مطمئن کر دیتے ہیں اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے۔ ابن ماجہ۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں داہنے ہاتھ میں اعمال نامے والے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے انسان تو اپنے رب کے پاس جانے تک عمل کرنے کی پوری کوشش کر رہا ہے اور تجھے اس عمل کا بدلہ ملنے والا ہے۔ تو جس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا گیا اس سے آسان حساب لیا جائے گا، وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش ہو کر لوٹے گا۔ سورہ انشقاق۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، مہندی سے علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہندی کا خضاب لگاؤ کیونکہ یہ تمہاری جوانی، حسن و جمال اور مردانہ قوت کو بڑھاتی ہے۔ کنز العمال۔
نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے آگے بڑھ کر بات مت کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہاری باتوں کو سننے والا اور کاموں کو جاننے والا ہے۔ سورہ حجرات۔